اپنے کنبے کو لٹا دیا. مقصد صرف یہی تھا کہ حق کی فتح ہو اور باطل سر کے بل جو ہے نیچے گر جائے. یہ وہی بیعت تھی. آج جو ہے کچھ بیعت کا مطلب الگ لیا جاتا ہے میرے بھائی، لیکن نہیں ہے. بیعت آج بھی وہی ہے کہ حق اور باطل کے درمیان میں فرق کرنے والی. بیعت آج بھی وہی ہوتی ہے کہ حق کی تعلیمات دی جائے، باطل سے جو ہے انسان کو روکا جائے. ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ مع الصابرین. صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المختار الکریم ذالک لمن الشاہدین الشاکرین والحمدللہ رب العالمین. وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا شفیعنا نبینا محمد وعلی آلہ افضل صلوات محمد وبارک وسلم. جیسا کہ آپ تمام حضرات اس سے بخوبی واقف ہے کہ میں نے بھی آپ کے سامنے جس چیز کی تلاوت کی یعنی کہ خدا کا کلام قرآن مجید، اور آپ اس سے بھی ناآشنا نہیں کہ جس معروف آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو الحمدللہ آج دوسری نشست اس خانقاہ صوفیہ عبداللہیہ میں یاد حضرت سیدنا امام علی مقام علیہ السلام. حضرات گرامی، کل میں نے آپ حضرات کو جو ہے اس بات کا عقیدہ دینے کی کوشش کی تھی کہ جو ہے بغیر حب حسین ہمارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا. اگر ہم دنیا میں دعوے دار ہے مسلمان ہونے کے تو حسین سے محبت لازم و ملازم ہے. سرکار امام علی مقام علیہ السلام کی محبت آپ کو نبی سے بھی جوڑتی ہے، آپ کو خدا سے بھی جوڑتی ہے. چنانچہ مجھے ایک واقعہ یاد آیا. حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ رحم فرماتے ہیں کہ ایک شخص بغداد میں رہا کرتا. اس شخص کی یہ خواہش تھی کہ جو ہے حج پر چلا جاؤ. اس شخص نے جو ہے بہت سارا جو ہے ساز و سامان، بہت سارا جو ہے محنت کیا اور جو ہے مال جمع کیا. اس کے بعد جو ہے اس شخص کو یہ پتا چلا کہ فلاں مقام سے جو ہے حج کے لیے قافلہ روانہ ہونے والا. اب اس نے بھی حج کی تیاری شروع کر لی. بازار گیا، چاہتا یہ تھا بازار میں کہ جو ہے حج میں کام میں آنے والے ساز و سامان خرید لے. حج کے دوران کام میں آنے والے جو ہے ساز و سامان خرید لے. اس خیال سے وہ شخص جو ہے بازار میں چلا گیا، خریدی کرنا چاہتا ہے، لیکن اتنے میں ایک سید زادی جو ہے وہاں ٹھہری. آپ نے صدا دی کہ اے شخص، خدا کے لیے میری مدد فرما دینا. میں قسم پرسی کی حالت میں ہوں، میں مجبور ہوں. میں ہوں تو خاندان مصطفیٰ سے، لیکن اس وقت مجبوری نے مجھے ایسے ہاتھ گھیرا کہ مجھے جو ہے باہر نکل کر لوگوں کے سامنے دامن پسارنا پڑا. لوگوں کے سامنے جو ہے مجھے دامن پسارنا پڑا. مجبوری نے مجھے آ کر گھیرا کہ 4 بیٹیاں ہیں میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، نہ مجھے جو ہے کوئی بیٹا ہے، نہ ہی کوئی میرا یار و مددگار. میں یہ چاہتی ہوں کہ جو ہے خدا کے لیے تو کچھ میری مدد کر دے. عزیزان محترم، وہ شخص نے یہ سوچا کہ جو ہے یہ خاندان رسالت سے تعلق رکھتی ہے. حج کو تو انشاءاللہ آئندہ سال بھی جا سکتا ہے. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آئندہ سال بھی حج ادا ہو جائے گا. آج اس سید زادی کی میں جو ہے کچھ خدمت کر دوں، اس خیال سے اس شخص نے جتنا اپنے پاس مال تھا
تمام کے تمام دینار جو ہے اس خاتون کو عطا کر دیا اور اپنے حق میں دعا کی. اس کو دعا کرتے ہوئے وہ وہاں سے روانہ ہو گیا. تھوڑا سا وہاں سے جو ہے وہ روانہ ہو گیا. عزیزان محترم، اب ایک وقت گزر گیا، لوگ حج چلے گئے، حج کی بہارا ختم ہو گئی، ماہ ذی الحجۃ الحرم ختم ہو گیا، لوگ جو ہے حج سے پھر واپس آ گئے. اب جب اس شخص کو، اس فرد کو جو ہے اس بات کا علم ہوا کہ جو ہے لوگ حج سے واپس آ گئے ہیں، لوگ حج سے واپس آ گئے ہیں، تو جو ہے لوگوں سے ملاقات کر کے جو ہے اپنے حق میں دعائیں کرا لیں. جب وہ لوگوں سے، حاجیوں سے ملاقات کے لیے وہاں پہنچتا ہے تو تمام کے تمام جس بھی حاجی سے یہ فرد ملاقات کرتا ہے، ہر حاجی اس کو حج کی مبارکباد دیتا ہوا نظر آتا ہے. ہر حاجی اس کو حج کی مبارکباد دے رہا ہے اور ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ حج اللہ تمہارا اور تمہارا حج جو ہے قبول فرما لے، اللہ تمہارا اور ہمارا حج جو ہے قبول فرما لے. ہر حاجی یہی دعا دیتا ہوا جب نظر آتا ہے تو اس شخص کو حیرت ہونے لگی کہ جو میں تو حج کو گیا نہیں، پھر میرے یہ حج قبول ہونے کی لوگ جو ہے مجھے مبارکباد کیسے دے رہے ہیں اور لوگ میرے حج قبول ہونے کی دعائیں کیسے کر رہے ہیں. یہ شخص کو جو ہے قسم کی پریشانی لائق ہو گئی. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب رات آتی ہے تو اسی کیفیت غیر میں جو ہے وہ شخص سو جاتا ہے. ابن العربی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، تحریر فرماتے ہیں کہ جب شخص سو گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کے خواب میں جو ہے حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے. اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ تجھے کس بات کی حیرت ہے، اے بندے تجھے کس بات کی حیرت ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں حج کو تو گیا نہیں ہوں لیکن یہ مجھے مبارکبادی کس بات کی مل رہی ہے؟ تو فرمایا کہ تو نے میرے آل کی جو مدد کی تھی، اللہ نے اس کے بدلے میں ایک ایسے فرشتے کو پیدا کر دیا ہے کہ صبح قیامت تک ہر سال وہ فرشتہ تیرے نام سے حج کرتا رہے گا اور اللہ تجھے ثواب دیتا رہے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ تجھے ثواب دیتا رہے گا. یہ صرف ایک سیلانی کی خدمت کا نتیجہ تھا. ارے وہاں تو خود وہ ذات سیدوں کے امام ہے جن کو نوجوانان جنت کے سردار کہا گیا. اس ذات سے اگر محبت کرو گے تو مصطفیٰ جان رحمت کے انعامات تو الگ، خداوند قدوس کے جو ہے رحمت کے جو ہے انعامات الگ تم کو ملیں گے. عزیزان محترم، یہ وہ امام علی مقام علیہ السلام ہے جو دونوں امام جو ہے امام کرمین رضوان اللہ علیہ مجمعین بچپنے کی حالت میں کچھ ایک دو واقعات جو ہے آپ کی عظمت کے تعلق بیان کرتے ہوئے شہر واقع کربلا کی طرف لے آؤ. عزیزان محترم، امام کرمین بچپنا ہے، ایک شکاری سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسمنا میں حاضر ہوا، ایک حرم کے چھوٹے سے بچے کو لیے ہوئے آگے کہنے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب شکار کے لیے گیا تو میں نے اس بچے کا شکار کیا ہے، اس حرم کے بچے کا، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اس ہدیے کو جو ہے آپ قبول فرما لیں، میرے اس ہدیے کو جو ہے آپ قبول فرما لیں. تو میرے آقا حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس ہدیے کو قبول فرمایا. وہاں پہ امام حسن مجتبی تشریف لے کر آتے ہیں اور نانا جان کے پاس اس حرم کے بچے کو دیکھتے ہیں، کچھ دیر اس بچے کے ساتھ کھیلنے لگ جاتے ہیں اور نانا جان سے اس بچے کو مانگ لیتے ہیں. تو میرے آقا حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو اس حرم کے بچے کو حضرت امام حسن مجتبی کو عطا فرما دیا. اب یہ گھر لے کر آ کر اسی حرم کے بچے سے کھیلنے میں مصروف ہے. اس درمیان میں حضرت امام حسین علیہ السلام جو ہے وہاں پہ پہنچ کے دیکھتے ہیں کہ بھائی جو ہے حرم کے بچے سے کھیل رہے ہیں. تو پلٹ کے بھائی سے پوچھا کہ بھائی جان اس بچے کو کہاں سے لائے ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نانا جان کے پاس سے لے کر آیا ہوں، میں نانا جان کے پاس سے لے کر آیا ہوں. تو آپ فوری دوڑے دوڑے نبی کی بارگاہ میں پہنچ گئے اور نانا جان سے عرض کی کہ اللہ کے اے نانا جان، میرے اے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض گزار ہوئے کہ اے نانا جان، مجھے بھی جو ایک حرم کا بچہ عنایت فرما دے، جیسے آپ نے بھائی کو عطا کیا ہے مجھے بھی ویسے ہی عطا فرما دے تاکہ میں بھی جو اس بچے کے ساتھ کھیلوں. میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ کہتے ہیں کہ ابھی شکاری نے نظر کیا تھا، میں نے دے دیا ہے، لیکن جو ہے اب یہاں جو ہے کیفیت یہ ہو رہی ہے کہ مطالبہ بڑھتا جا رہا ہے کہ نانا جان مجھے بھی بچہ چاہیے کہ جو ہے اتنے میں ایک ہرن
اپنے ساتھ اپنے بچے کو لیے ہوئے دوڑتے ہوئے نبی کی بارگاہ میں پہنچ گئی. نبی کی بارگاہ میں پہنچ گئی اور میرے آقا کے بارگاہ میں پہنچ کے کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مجھے 2 بچے عطا کیے تھے. اللہ نے مجھے 2 بچے عطا کیے تھے، جس میں سے ایک کو کسی شکاری نے گرفتار کر لیا تھا. میرے پاس ایک ہی تھا جسے جو ہے میں بھی دودھ نوش کرانے والی تھی. حاطف غیبی سے آواز یہ آئی کہ وہاں پہ جو ہے حسین کے رونے سے پہلے تجھے اپنا بچہ لے کر نبی کی بارگاہ میں پہنچنا ہے. تجھے اپنا بچہ لے کر نبی کی بارگاہ میں پہنچنا ہے. حسین کی آنکھ سے آنسو نکلنے سے پہلے تجھے اپنا بچہ عطا دے جو ہے نبی کی بارگاہ میں لے کر پہنچنا ہے. تو اے اللہ کے رسول، میں معافی چاہتی ہوں کہ کہیں کوئی مجھے دیری نہ ہو گئی ہو. میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو قبول فرما دیا اور حسین مجتبی حضرت امام علی مقام علیہ السلام کو جو ہے عطا فرماتے ہیں. تو یہ عظمت تھی امام کرمین کی، یہ عظمت ہے، یہ مقام مرتبہ ہے. لیکن آج کا مسلمان اپنے آپ کو مسلمان تو کہتا ہے. یہاں تک کہ روایتوں میں یہ بات ملتی ہے کہ اگر کوئی شخص بغض حسین میں اگر انتقال کر جائے تو علماء فرماتے ہیں، یہاں تک کہ ایک بڑے امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اگر بغض حسین میں اہل بیت سے بغض میں اگر کوئی انتقال کر گیا تو وہ امام کے نزدیک کافر مر گیا. کافر ہو کر مر گیا وہ شخص جس نے اہل بیت سے بغض رکھا ہو. آج اسی امام شافعی کی جو ہے اتباع کرنے کی بات کرتے ہیں میرے بھائی. امام شافعی علیہ رحمہ کی اتباع کرنے کی بات کرتے ہیں. انہی اہل حدیث کی بات کروں میں آج کہ یہی لوگ جیسے ہی ماہ محرم الحرم کی چاند نظر آ گیا، ان کی مساجد سے یزید کے جو ہے قصیدے پڑھے جانے شروع ہو جاتے. یزید کو بچانے کی کوشش یہ لوگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. امام علی مقام علیہ السلام کی عظمتوں کو انہوں نے بھلا دیا اور یزید کے قصیدے پڑھنا شروع کر دیے اور روایت پیش کرتے ہیں کہ کسی بھی صحابی کی شان میں گستاخی نہیں ہونی چاہیے. تو بے شک کوئی بھی مسلمان کسی بھی صحابی کی شان میں گستاخی نہیں کرتا، لیکن کم اخلاق یزید کوئی صحابی نہیں تھا. یزید کوئی صحابی نہیں تھا کہ جس کے اوپر لعن طار نہ کری جائے، نہ یزید کے اوپر کوئی لعنت نہ بھیجی جائے. یزید یقینی طور پہ لعنتی تھا، جو اس کی پیروی کرا وہ بھی لعنتی ہو گیا. سبحان اللہ. جو اس کی پیروی کرے گا وہ بھی لعنتی کہلائے گا. عزیزان محترم، یزید کو بچانے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں. یزید کی پیروکاری کرنے کے لیے اگر ان کو عدالتوں میں بھیجا جائے تو یہ اپنے ماں باپ کو جھٹلا دیں گے، یزید کو حق ثابت کریں گے. صبح قیامت تک یہ لوگ یزید کی پیروی میں لگے رہیں گے. اور یقین جانو، میرے آقا حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو جس شخص سے محبت کرتا ہے اللہ حشر میں اس کا حساب اسی کے ساتھ کرے گا. جو جس شخص سے محبت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی حشر کے میدان میں اس شخص کا حساب اسی کے ساتھ کرے گا جس سے جس کی محبت ہوگی. ہماری محبت آل مصطفیٰ کے ساتھ ہے، ہماری محبت صحابہ کے ساتھ ہے، ہماری محبت حسین مجتبیٰ کے ساتھ ہے. یقین جانی عزیزان ملت، علی مرتضیٰ کے دامن سے وابستگی ہماری ایمان کی علامت ہے. حسنین کریمین کی غلامی ہماری ایمان کی علامت ہے. خلفائے راشدین کی عظمت ہماری ایمانوں سے بڑھ کر ہے. لیکن یقین جانیے، یزید کو اگر کوئی صحابی سمجھتا ہے تو اس سے بڑا ملعون اس روئے زمین کے اوپر کوئی نہیں ہوگا. کسی صحابی کی شان میں گستاخی نہ کرو تو کون کم وقت ہے جو صحابہ کی شان میں گستاخی کرتا ہو. عزیزان ملت، یاد رکھو، یہ امام علی مقام علیہ السلام کی ذات ببرکتہ تھی.
کہ جنہوں نے ہم کو ایمان دیا ہے، ایمان کے اوپر جینے کا طریقہ دیا ہے، ایمان کی حالت میں رہنے کا طریقہ دیا ہے، ایمان کو بچانے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کا جو طریقہ ہے وہ امام علی مقام نے ہم کو دیا ہے۔ آج سیریا کے مسلمانوں کو دیکھو، آج لبنان کو دیکھو، آج بیت المقدس کی بقا کے لیے جہاد کرنے والوں کو دیکھو۔ یہ جذبہ عشق ان کے اندر اگر کہیں سے آیا ہے تو وہ ذات ہے جس نے اپنی جان کا نذرانہ کربلا کے میدان میں دیا ہے۔ بیت المقدس کی بقا کے لیے آج لوگ اپنی جانوں پہ کھیلتے ہیں، تو وہ درس انہوں نے جو پایا ہے وہ کربلا کے میدان سے پایا ہے۔ ایمان کو بچانا مقصد تھا، حق اور باطل کے درمیان کی جنگ تھی۔ اس بات کو ذہن نشین کر لے میرے بھائی، اس بات کو ذہن نشین کر لے۔ عزیزان محترم، امام علی مقام علیہ السلام، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام دونوں خوشخط لکھتے ہیں، دونوں اپنی اپنی بہترین ہینڈ رائٹنگ جو ہے دو تختیوں کے اوپر لکھتے ہیں، اور دونوں بھائیوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ جو ہے کس کا خط اچھا ہے، چلو اس کا فیصلہ کراتے ہیں۔ کس سے کرائیں گے؟ بابا جان کے پاس چلیں گے۔ شیر خدا کے پاس تشریف لائے اور دونوں برادران نے عرض کی کہ بابا جان بتائے تو صحیح کہ دونوں میں سے کس کی ہینڈ رائٹنگ اچھی ہے، کس کا خط اچھا ہے۔ بابا جان نے یہ سوچا کہ اگر میں حسن کے حق میں فیصلہ کروں تو حسین کو تکلیف ہوگی، اور حسین کے حق میں فیصلہ کروں تو حسن کو تکلیف ہوگی، لہذا آپ نے کہا کہ بیٹا ایک کام کرو، دونوں مل کر جو ہے امی جان کے پاس جاؤ، وہاں جا کے فیصلہ کرا لینا۔ دونوں کے دونوں جو ہے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے آتے ہیں، اور دونوں نے عرض کی کہ امی جان بتائے تو صحیح کس کا خط اچھا ہے۔ امی جان نے فرمایا کہ بیٹے دونوں ایسا کرو کہ اپنے نانا جان کے پاس چلے جاؤ، نانا تمہارا جو فیصلہ کریں گے وہ بہتر ہوگا۔ نانا جان کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، نانا جان سے عرض کی کہ بتائیے نانا جان کہ دونوں میں سے کس کا خط اچھا ہے۔ نانا جان فرماتے کہ کچھ دیر رک جاؤ، ابھی جبرائیل آئیں گے تو دونوں کا فیصلہ کریں گے، ابھی جبرائیل آئیں گے تو دونوں کا فیصلہ کریں گے۔ نانا کے بھی پیش نظر یہی ہے کہ جو اگر میں حسن کا کہوں تو حسین کو تکلیف نہ ہو جائے، حسین کا کہوں تو حسن کو تکلیف نہ ہو جائے، دونوں کا خیال ہے۔ نانا بھی یہی چاہتے ہیں کہ دونوں نواسوں کو تکلیف نہ ہونے پائے، دونوں نواسوں کو تکلیف نہ ہونے پائے۔ ارشاد فرمایا کچھ دیر کے لیے رک جاؤ، ابھی جبرائیل آئیں گے، فیصلہ ہو جائے گا۔ اس میں جبرائیل امین تشریف لے آئے اور عرض کی کہ اے اللہ کے رسول ابھی رب کی بارگاہ سے فیصلہ آئے گا کہ دونوں میں سے کس کا خط اچھا ہے۔ رب کی بارگاہ سے فیصلہ آئے گا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل جنت سے جو ایک سیب لے لو، لے جا کے سیب کو اچھال دو، اس کے جو ہے جو ٹکڑا جس کے پاس جس کی تختی کے اوپر سیب گرے گا وہی جو ہے اسی کا خط زیادہ بہتر ہوگا۔ یہ کہہ کر جو ہے اللہ نے حکم فرما دیا، جبرائیل امین سیب لے کر حاضر ہو گئے اور سیب کو جو ہے ہوا میں اچھال دیا کہ خدا نے یہ چاہا کہ نہ حسن کو تکلیف ہو نہ حسین کو تکلیف ہو۔ اللہ نے سیب کو حکم دیا کہ دو ٹکڑوں میں تبدیل ہو جا اور دونوں کی تختیوں کے اوپر گرا۔ یا حسین، یا حسین، یا علی، یا حسین۔ عزیزان محترم، خدا بندہ قدوس کی ذات خود چاہتی ہے کہ نہ حسن کو تکلیف ہو نہ حسین کو تکلیف ہو۔ کسی صاحب نے یہ پوچھا کہ حضرت جب اللہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ جو ہے حضرت حسن کو تکلیف ہو یا حضرت حسین کو تکلیف ہو تو پھر میدان کربلا میں جو ہے سر کا نذرانہ کیسا تھا؟ سر کا نذرانہ کیسا؟ تو میں نے عرض کی میرے بھائی جو جتنے تقوی کی بنیاد پہ ہوتا ہے خداوندہ اسے ویسے ہی آزماتا ہے، جو جتنے تقوی کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ اللہ نے درجات کی بلندی کا ایک معیار مقرر کیا ہے، ایک پیمانہ مقرر کیا ہے۔ تمام انسان تمام مسلمان آپس میں برابر ہے،
جب ایک صف میں اگر کوئی کھڑے ہو جاتے ہیں نماز کے لیے تو ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ جب نماز کے لیے ٹھہر گئے تو تمام کے تمام ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، ہر ایک کو آپس میں کھانا سے کھانا ملا کر ٹھہرنا ہے۔ لیکن اللہ خود تمہارا اندر جو ہے درجات کو جو اللہ نے مقرر کیا تو اس کے تقوی کی بنیاد کے اوپر مقرر کیا ہے۔ تو امام عالی مقام کی شہادت آپ کے تقوی کے بنیاد کے اوپر تھی۔ آپ کا اتنا تقوی تھا کہ اللہ نے آپ کو درجہ شہادت عطا فرما دی اور فرما دیا کہ انعم اللہ علیہم من النبیین صدیقین والشہداء والصالحین، کہ اللہ نے جماعت کو شہداء کی انعام یافتہ گروہ میں شامل فرما کر قیامت تک کے لیے آنے والوں کے لیے نمونہ عمل بنا کر رکھ دیا۔ تو امام عالی مقام کی ذات تقوی کا پیکر ہے، امام عالی مقام کی ذات تقوی کا مرکز ہے، امام عالی مقام کی ذات اللہ کو راضی کرنے، یہاں تک کہ عزیزان ملت اسلامیہ میرے آقا حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی احادیث کریمہ کہ جو ہے اللہ اس بندے کو پسند فرماتا ہے جو دعا کرتا ہے۔ اور دوسری آیت ہے، دوسری احادیث مبارکہ میرے آقا حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ دعا تقدیروں کو بدل دیتی ہے۔ جبکہ امام علی مقام علیہ السلام کی ولادتی کے ساتھ جو ہے آپ کی شہادت مشروع ہو چکی تھی، لیکن خود میرے آقا حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لے کر میرے آقا جانتے تھے کہ امام شہید ہوں گے، میرے مولا مشکل کشا جانتے تھے کہ امام شہید ہوں گے، میری اما جان خاتون جنت جانتی تھی کہ امام شہید ہوں گے، حضرت حسن جانتے تھے کہ امام شہید ہوں گے، صحابہ اکرام جانتے تھے کہ امام شہید ہوں گے، خود امام حسین علیہ السلام جانتے تھے کہ میں شہید ہوں گا، لیکن کسی نے بھی اس شہادت کو ٹالنے کے لیے رب کے حضور میں دعائیں نہیں کی۔ کوئی تاریخ نہیں ملتی کہ کسی بھی دن کسی بھی ذات نے جو ہے اللہ کے حضور یہ دعائیں کی ہو کہ اللہ اس شہادت کو ٹال دے۔ کیوں دعائیں نہیں کی؟ تو شیخ الاسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ راضی و رضا والی ذات تھی، رب کو اپنے راضی کرنا ان کا مقصد تھا، اور رب کا منشا یہ تھا کہ حسین کو شہادت دے، تو حسین بچپنی سے جانتے تھے، اسی لیے کبھی کسی نے دعائیں نہیں فرمائی۔ تو دعاؤں کے قبول نہ ہونے کے اوپر اس بات کی طرف متوجہ ہو جاؤ کہ اس میں اللہ کی مرضی تھی۔ عزیزان محترم، یہ امام علی مقام علیہ السلام کی ذات ببرکتہ تھی جو کبھی کوئی دعا نہیں کیے تھے کہ اللہ اس شہادت کو ٹال دے۔ لیکن آقا حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک دن اپنے جو ہے ایک بازو پر امام علی مقام علیہ السلام کو لیے، دوسرے بازو پر امام حسین علیہ السلام کو لیے، دونوں صاحب زدگان کو لیے لیٹے ہیں۔ اتنے میں وہاں پہ جو ہے جبرائیل امین آئے، عرض گزار ہوئے کہ اللہ کے رسول، اللہ تبارک و تعالی ان دونوں کو کبھی آپ کے ساتھ ایک جگہ جمع نہیں فرمائے گا، تو امام آپ فیصلہ کر لے، اے اللہ کے رسول آپ فیصلہ کر لے کہ ان دونوں میں کس کا انتخاب کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچپنے سے اس واقعے کے بعد جب بھی جو ہے امام حسین علیہ السلام کو دیکھتے تو آپ کے آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتی، اور اللہ کے رسول فرماتے کہ میں نے اپنے اس بیٹے کے اوپر اپنے اس بیٹے کو قربان کر دیا۔ یہاں تک کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے فرمایا کہ میں اگر اپنے اس نواسے کو جو ہے اللہ کے حضور پیش کروں تو اس سے مجھے تو تکلیف ہوگی، اور ساتھ ساتھ علی مرتضیٰ کو بھی تکلیف ہوگی اور میری بیٹی کو بھی تکلیف ہوگی، وہ دونوں رنجیدہ خاطر ہو جائیں گے۔ لیکن میرے بیٹے اگر ابراہیم کو اگر اللہ کے حضور پیش کر دوں تو صرف یہاں جو ہے صرف مجھے ہی تکلیف ہوگی، میں ہی رنجیدہ خاطر ہوگا، تو مجھے میرا غم گوارا ہے نہ کہ میری بیٹی اور میرے داماد کا۔ اللہ کے رسول نے اپنے غم کو گوارا کر لیا
اور اس کے 3 دن کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو